بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ بلاول کو سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ یہ خود کو بھٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ زرداری ہے۔ بھٹو کے پاس تو جنون تھا، وہ ایک جنونی آدمی تھا، اس میں تو کچھ باقی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ، صاف ستھرا نظریہ آنا چاہیے۔ نواز شریف کے گھر کے باہر کون لوگ پکڑے گئے؟ اگلے دنوں میں بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ جو لوگ سازش کو روک سکتے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب کے اسلام آباد میں آنے سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، نئے الیکشن کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ سب حیران ہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ کپتان کی بات کو ہیومن رائٹس والوں نے تسلیم کر لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عمران خان اور جمائمہ دونوں نے بہت صبر کیا۔ ہر وقت جمائمہ اور اس کے بچوں کے کانوں میں عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ تو خود سوچو کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہم کون سے کربلا کے زمانے میں ہیں؟ یہ تو آزاد سرزمین پاکستان ہے۔ اس آزاد ملک کو غلام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان اسلحہ بیچ دے گا، تم اس کو ہاتھ تو لگا کر دیکھو، یہ ہماری فوج کے پاس ہے، پھر 22 کروڑ عوام بھی ہے، لوگوں نے صبر کیا ہے، تو تم اس بات کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ عمران خان کو پاکستان میں ہنگامی حکمرانی دی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہو چکی ہے، یہ تو منہ کی کھائیں گے۔ عمران خان سمندر ہے، یہ سونامی ہے۔ عمران خان نبض شناس بھی ہے، دنیا کے تمام لیڈروں کے لیڈر ہیں۔ یہ صرف پاکستان پر نہیں، پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ وہ وقت قریب ہے جب پاکستان کی ہاں اور نام میں فیصلے ہوں گے۔ جب عمران خان ہنگامی سربراہ بنے گا، تب سے یہ فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں، سب خان کے ساتھ الحاق کریں گے، عمران خان کو مانیں گے۔ عمران خان کی ایک زبان ہوتی ہے۔ پہاڑوں پر میزائل اور رڈار لگا دیے گئے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس کے جاسوس تبت کی پہاڑیوں پر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ چین نے بے شمار میزائل نصب کر دیے ہیں۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ چین کے میزائلوں کی زد میں ہے۔ بنگلہ دیش بھارت پر چڑھائی کرنے والا ہے، پکی چڑھائی کرے گا، سب کچھ اکھاڑ دے گا۔ سری لنکا بھی تیار ہے۔ نواز شریف گھیرا جا چکا ہے۔ سندھ کی گورنرشپ مرکز کے پاس نہیں رہے گی۔ 30 اپریل 1997 جسارت اخبار میں پیر صاحب نے پیشن گوئی کی کہ اگست کے مہینے میں قاضی حسین احمد کے دھرنے کی مہم شروع ہو جائے گی۔ نواز شریف امریکی سازشوں کا شکار ہوگا۔ نواز شریف کو امریکی سازشیں گھیر لیں گی۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے پاکستان پر یہ سازشیں تھوپ دی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں امریکہ ان کو الیکشن جتوائے گا، لیکن ان کو نہیں پتہ غیر مسلم کسی بھی مسلم کا دوست نہیں ہوتا۔ یہ جو امپورٹڈ کٹ پتلی حکومت آئی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے اور نہ کبھی مانیں گے۔ ہم اس کو اٹھا کر دریا جہلم میں پھینکتے ہیں۔ اگلے جو معاملات ہیں وہ دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اکتوبر کے مہینے میں انقلاب آنے والا ہے، کراچی پھر فوج کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ آرمی چیف کا ڈنڈا پھرے گا۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں، صدارت کی کرسی پر بٹھا دیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد نئے آرمی چیف نظر آ رہا ہے۔ خانوں کے اندر ایک کرنل بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ آرمی چیف فوج کا چیف بھی ہوگا اور ملک کا صدر بھی ہوگا۔ امریکی سازش اور مداخلت کو امریکہ خود مان گیا، تجربہ حقائق پر مبنی تھا۔ امریکہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ وہ باتیں کرنے والا ہے جو پہلے سے پلان شدہ تھی۔ امریکی تردید کے باوجود بھی یہ باتیں قائم ہیں۔ چاہے جو حکومت ہو، ہم اپنے حق کی بات کریں گے اور ہم آپ کے پلان کو رد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ جہنم کس شخص پر حرام ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، جن کا اخلاق اچھا ہے، جو درود پاک پڑھتے ہیں، جو گرے ہوئے لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ 2023 میں سلطنت عثمانیہ کے لیے طیب اردوغان نے بنیاد رکھ دی ہے۔ ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کا دور آئے گا۔ پاکستان میں افراتفری اور مہنگائی ختم ہونے والی ہے۔ امریکہ نے پہلے ترکی کے ساتھ تماشا کیا، پاکستان کے ساتھ تماشا کرنے لگا ہے، لیکن یہاں سے اب امریکہ کی جڑیں اکھڑ جائیں گی۔ عوام کا سمندر سب کو بہا کر لے جائے گا۔ یہ بات عمران خان صاحب کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور عمران خان کی جان لینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے راز کھول دیا۔ پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار تھے، پہلے وہ کوہٹا ریسرچ لیبارٹری میں تھے۔ ان کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل نے بہت بار پلان بنایا۔ اسرائیل نے طیارے بھی بھیجے تھے، لیکن وہ طیارے ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ اللہ کی مدد پاکستان کو حاصل ہے۔ کوہٹا میں جو پلانٹ تھا، یہ اکیلا تھا جہاں ایٹمی ہتھیار بنتے تھے۔ پرویز مشرف کے دور تک اس جگہ میں ہتھیار رہے، پھر پرویز مشرف نے ان ایٹمی ہتھیاروں کو 7 جگہوں پر تقسیم کر دیا۔ اب ایک بھی تباہ ہو گئی، باقی تو بچیں گے۔ اس کے بعد کی جو ایٹمی جگہیں ہیں، وہ جو کام کریں گی وہ تم دیکھ لینا۔ جو بڑے بڑے فنکار ہیں، بڑے بڑے سوچ بچار کرنے والے ہیں، وہ بھی خان کے آگے کچھ نہیں۔ عمران خان کو قتل کرنے کی جو سازش ہے، اس کو خان صاحب نے 7 جگہوں پر بتا دیا ہے۔ یہ مئی کا جو مہینہ جا رہا ہے، کسی اور کے ساتھ 17 اگست 1988 والا واقعہ
ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد جو تباہی نکلے گی وہ تو ان کے قابو سے باہر ہے۔ جیسے کوئی شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال دے، پھر اس کی کیا حالت ہوگی، بالکل ایسے ہی ان کا حال ہوگا جو عمران خان کی ٹائیگر ہے۔ ان کے کام تم نے نہیں دیکھے۔ پیر صاحب نے کہا تھا جو میر جعفر ہے وہ راولپنڈی میں پہنچ چکا ہے معاملات کرنے کے لیے، اور جو میر صادق ہے وہ اب اسلام آباد میں بیٹھا ہے، بہت بڑے بڑے معاملات کر رہا ہے۔ اس کے بعد پیر صاحب نے کہا دجال کی سازشیں تیار ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب تو 2 جہاز پاؤنڈز اور ڈالروں کے آئے ہیں، باقی 3 جہاز اور بھی رکے ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ دجالی سازش ہو رہی ہے، یہ ان پڑھ لوگ اس کی سازش میں پھنس چکے ہیں، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، لیکن اب سب قیدی طوطے اڑ جائیں گے، لیکن پنجرہ خالی رہ جائے گا۔ جنرل باجوہ نے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو آگے بڑھایا۔ جنرل باجوہ نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، ڈالر کا ریکارڈ توڑ دیا گیا، ڈالر نے ڈبل سنچری کر لی۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، نوٹوں کو نااہل کر دیا گیا۔ عمران خان نے کچھ نہیں چھوڑنا، سب کچھ اڑا دے گا۔ خان صاحب پہلے ہی سب کو قانون کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ سیالکوٹ کے جلسے میں عوام کا سمندر آ گیا، وہاں کے لوگ سوچنے لگے اتنی عوام کہاں سے آ گئی۔ ایک بار ابو جہل نے بڑے جادوگر کو بلایا، ایک کھیل تماشا شروع کیا۔ ابو جہل نے سب کو کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کسی نے ان کی عزت کے لیے کھڑے نہیں ہونا، نعوذ باللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سب سے پہلے ابو جہل ہی ان کی عزت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب سب ہکے بکے ہو گئے۔ اس جادوگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا، پھر انگلی کے اشارے سے چاند کو جوڑ دیا۔ اب سب ہکے بکے ہو گئے۔ پاکستان کی مدد کے لیے 313 جو کالے جنگی طیارے آئیں گے وہ اللہ کی مرضی سے آئیں گے، پھر تم پاکستان کو دیکھنا۔ پاکستان کپتان نے امپورٹڈ حکومت کو گھیر لیا۔ لانگ مارچ میں شہباز شریف کے خلاف 25 لاکھ عوام آئے گی۔ لندن میں بھی شہباز شریف کے لیے چور چور کے نعرے لگ گئے۔ عمران خان جناح کیپ اور شیروانی تیار کر لیں، 14 اگست بھی آنے والی ہے، الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان سلامی لینے کے لیے تیار ہو جائیں، بہت بڑی سلامی پیش کی جائے گی، دوسرے ملکوں سے بھی سلامی دی جائے گی۔ یہ سلامی اس وقت کی سب سے شاندار سلامی ہوگی، لیکن عمران خان کو اب کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ عمران خان انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کر کے رہے گا، کیونکہ عمران خان اپنے مقصد پر ڈٹ چکا ہے، اور عوام پاکستان کی جو عوام ہے بالکل عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان نے ایسے ایسے جلسے کیے ہیں کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے لانگ مارچ میں کتنے لوگ جاتے ہیں۔ جہاں تک امید لگائی جاتی ہے عمران خان کے لانگ مارچ میں 25 لاکھ تک کے لوگ جائیں گے۔ اگر 25 لاکھ لوگ عمران خان کے لانگ مارچ میں جاتے ہیں تو پھر امپورٹڈ حکومت کا کچھ بھی نہیں بچتا، ان کا ککھ بھی باقی نہیں رہے گا، پھر مجبوراً ان کو نئے الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اگر پھر بھی انہوں نے نئے الیکشن نہیں کروائے تو عوام کا سمندر ان کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا، اور یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔